اپنے پیروں فقیروں کو، اپنے معبودوں کو تدبیر کرنے والا، تصرف کرنے والا نہیں مانتے تھے۔ اگر وہ مانتے ہوتے تو اللہ کہتا نا کہ وہ یوں کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ وَاللَّاتُ وَالعُزَّىٰ، اور اللہ پاک نے ان کے معبودوں کا ساتھ ذکر نہیں کیا کہ وہ مانتے تھے کہ تدبیریں کرنے میں اللہ اکیلا ہے، سائے جہان کی تدبیریں کرنے میں اللہ اکیلا ہے، اس کام کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذاتی طور پر ہونا۔ اور ہمارے زمانے کا مشرق کہتا ہے جی تصرف بھی ہے، معذور بھی ہے، مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معذور بھی ہے، مختار بھی ہے، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر۔ کار عالم کا مدبر بھی ہے کون؟ عبد القادر۔ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ مکے کا کافر مانتا تھا کار عالم کا مدبر صرف ایک اللہ ہے، کار عالم کا مدبر ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ہمارے زمانے کا مشرک اس زمانے کے مشرک سے بھی بڑھ گیا، یہ کہتا ہے کار عالم کا مدبر جس طرح اللہ ہے اسی طرح سے عبد القادر جیلانی بھی ہے۔ ابو جہل بڑا مشرک کا ساٹھے زمانے کا وہ لوگ خیال کرنا یہ تمہارا اپنا سطح ہے نا، جو مرضی کہتے جاؤ، جب مسجد میں جا کے کہو گے نا اگر کہہ دو مولوی صاحب یہ کیا کیا سمجھی کا مولوی صاحب اس طرح ہم نے کر دیا نکال دیے جاؤ گے تو مولوی صاحب سوچے کیا کریں گے؟ بچن ہوتی ہم طریقے کے ساتھ کام کرتے مسئلے کے ساتھ کام کرتے۔ اللہ پاک خالص توحید نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں یہ ملازمت میں یہ ساری چیزیں آنی جانی ہے، اصل مسئلہ ہے توحید کا۔ توحید کے لیے میں نے کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اب کار عالم کا مدبر مکے کا کافر بھی مانتا ہے اللہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہمارے زمانے کا مشرک اس میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو شریک بنا رہا ہے۔ رات کے دن میں خیال ہو جی چلو جی کوئی چھوٹا موٹا کوئی مولوی ہوگا جی، کوئی ملمنٹا ہو سی، کوئی ملنا ہو سی، کس نے یہ بات کہی ہوگی؟ تو میرے دوستوں یہ چھوٹے مولوی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے زمانے کے مشرکوں کا اعلیٰ حضرت ہے۔ کون؟ اعلیٰ حضرت۔ اس کی کتاب ہے ہدایت کے بخشش، ہدایت کے بخشش، اس کے اندر اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان صاحب جس کو لبائے خون جہنم میں ہوتے تھے آؤ مشرق کتے سڑے تھے کہ لوگوں نے گمراہ کی گئی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتا ہے کہ کار عالم کا مدبر کون ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ تو بات یہ کہ رہا تھا اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفات کو مانتے تھے، پانچ صفات میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، لیکن ہمارے زمانے کا مشرک تو ان صفات کے اندر بھی اللہ کی توحید کو مانتا نہیں ہے۔ اور توجہ کر میرے دوست، بات کیا کہہ رہا تھا؟ پیغمبر نے یہ مسئلہ آ کے سنایا ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ سب کچھ سننے والا کون ہے؟ نبی ولی سنتے نہیں ہے، پیر فقیر سنتے جانتے غیب نہیں ہے، کارساز مختار نہیں ہے، لہذا
نبی ولی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اب وہ کہتے ہیں اچھا بڑا گستاخ آ گیا ہے, بڑا گستاخ ہے, یہ تو تیروں فقیروں کا منکر ہے, تیروں فقیروں کا. اس طرح آج ہمیں کہا جاتا ہے جو بھی تو ہی سناتا رہا اللہ کے خصوصاً جتنے پیغمبر گزرے تمام پیغمبروں کا جھوٹ ہوتا رہا ہے. جب تو ہی سنا دے, اب بے شک تم کا ہو گیا, ہم پیر کو مانتے ہیں, پیر کو پیر مانتے ہیں, نبی کو نبی مانتے ہیں, ولی کو ولی مانتے ہیں. نہیں منتے بچوں نہیں منتے, پیرا فقیرہ کے من کو رہنا ہے, بچوں نہیں مانتے. آپ فتوے لگائیں گے کسی طرح پیارے پیغمبر پہ بھی بھروسہ رکھتے تھے. اللہ پاک کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جواب دیں ان کو, ان اللہ اصطفى آدم, توجہ کر رہے دوست, ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اور میں مانتا ہوں آدم علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کا پورا خاندان, نبیوں کا خاندان, ولیوں کا خاندان, پیروں کا خاندان, آل عمران کا پورا خاندان, نبیوں کا خاندان, ولیوں کا خاندان. میں مانتا ہوں یہ سارے مصطفیٰ ہیں, یہ سارے چنے ہوئی, اللہ نے ان کو بڑی شان دی ہے. مانتا ہوں پیروں فقیروں کو, نبیوں ولیوں کو, کیا مانتا ہوں اصطفیٰ اللہ نے ان کو چن لیا, یہ چنے ہوئے ہیں, یہ چنے, مانتا ہوں ان کو. سب آگے لوگ آ رہا ہے سورۃ آل عمران میں, ذریۃ بعضها من بعض, ذریۃ بعضها من بعض, بعض کی اولاد ہے. امام مفسرین حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا, یہ سارے نبی ولی آل عمران آل ابراہیم یہ سارے شان والے, ان کی بڑی شان ہے, بڑا مرتبہ ہے, بڑا مقام ہے. آگے ذریۃ بعضها من بعض, بعض کی اولاد ہے, چنے ہوئے ہیں, بعض کی اولاد ہے. کیا مطلب, کوئی جوڑ ہی کوئی نہیں. یہاں پہ مفسرین بچارے اہل سنت والجماعت, اللہ پاک کی رحمتیں ہو تمام اہل سنت والجماعت مفسرین پہ, بڑا کام کیا ہے دین کا. تمام محدثین, تمام مفسرین, اللہ پاک کی لاکھوں رحمتیں ہو, بڑا دین کا کام کرتے گئے ہیں. لیکن بڑے تکلف میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ربط نہیں بنتا. بڑا یہ تمام طرح کے درویش کے دروازے پہ ذرا لے چلوں آپ کو, جو ہمارے مشائخ نے, ہمارے شیوخ نے وہاں سے پڑھ کر ہمیں سنایا. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان, شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب, ان حضرات اپنے استاد سے پڑھ کر ہمیں سمجھایا. کیا وہاں بچہ کا درویش کیا کہتا ہے سنو, آدم علیہ السلام بڑی شان والے, نوح علیہ السلام بھی, ابراہیم علیہ السلام بھی, عمران بھی, عمران کا خاندان بھی, ابراہیم کا خاندان بھی, یہ سارے نبی ولی بڑی شان والے, سارے بڑی شان والے, بڑی عزت والے, بڑے مرتبہ اور مقام والے, سب کو مانتا ہوں. لیکن یہ سارے یہ بعض کی اولاد ہے, اور جو اولاد ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے, جو اولاد ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے. یہ نبی ولی جتنی ہے ایک دوسرے کی اولاد ہے. محتاج ہے, اور جو محتاج ہو وہ
بنتا ہے بات کی طرح یہ بڑی شان والے اور یہ سارے محتاج ہیں خدا نہیں خدا کے شریک عادت روا نہیں مشکل کشا نہیں محتاج ہے اور جو محتاج ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا جو محتاج ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا اور آگے لفظ ساتھ ہی آگے لفظ واللہ سمیع واللہ سمیع علیم پہلے بات ان کی آ رہی تھی یہ اللہ کے نیک بندے یہ اللہ کے نیک بندے نبی ولی پیر فقیر یہ سارے ایک دوسرے کی اولاد ہے محتاج ہے معذور کوئی نہیں مدد کے لائق کوئی نہیں حضرت رواز کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں بات ان کی آ رہی اب ان کے بارے میں آگے ہونا چاہیے تھا اب اللہ نے تبدیل کر دیا واللہ سمیع علیم سنت اختیار اور جو کر رہا ہے واللہ سمیع ہر ایک کی پکار کو سننے والا کون اللہ ہی ہر ایک کے حال کو جاننے والا اللہ ہی یہ پیر فقیر میں نبی ولی جن کے نام پہ نظر جاتے تم دیتے ہو جن کو تم پکارتے ہو یہ بڑی شان والے ہیں بڑی شان والے ہیں بڑی شان والی ہیں لیکن یہ سننے والے کوئی نہیں جاننے والے کوئی نہیں سننے والا ہر چیز کو جاننے والا ہر چیز کو واللہ سمیع علیم بچہ کے پرویش نے لگا دیا بڑی آسانی کے ساتھ یا مفسرین سارے اور اوپر لگانے بڑے تکلف پڑے ہوئے بیچارے یہ سارے محتاج ہیں اللہ کے نیک بندے نبی ولی پیر فقیر آل عمران بھی آل ابراہیم بھی یہ سارے ان میں سے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا جی اس لیے کہ ضروریت امباز بعض کہ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے جو اولاد ہوتا ہے وہ حاجت روا مختار نہیں ہوا کرتا کارساز نہیں ہوا کرتا وہ مشکل گزار نہیں ہوا کرتا اور دوسری بات اور یہ حاجت روا بھی نہیں ہے اور پکارے سننے والے بھی حاجت روا بھی صرف اللہ پکارے سننے والا بھی صرف اللہ ہر چیز کو جاننے والا صرف فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ اللہ اب پتہ چلا کہ یہ اشاعت توحید والے جو کہتے تھے کہ موتیں بھی دو ہیں اور زندگیاں بھی دو ہیں اب پتہ چلا کہ یہ مسئلہ سچا ہے ہم دنیا میں تو کہتے تھے موتی 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 پتری پتری